اور مولا جٹ کے جس زمانے میں ریلیز ہوئی پھر اس پہ بین لگ گیا، پھر جو سیاسی جو اس کے اثرات تھے، میں چاہوں گا کہ وہ کیا کیفیت تھی، کیا اس وقت حالات تھے، کس قسم کا پریشر تھا، کیا فیلنگز تھیں پبلک کی، آپ لوگوں کی، وہ اگر آپ ہم سے شیئر کر سکیں، چونکہ ہم نے پڑھا تو بہت ہے، آج ذرا ڈائریکٹ آپ سے سنتے ہیں۔ ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اس کا دور تھا، ماشاء اللہ کا دور تھا، اور آپ جانتے ہیں ماشاء اللہ قوموں پر دھبے کی طرح ہوتا ہے، تو اس فلم کو بین کیا گیا تھا ضیاء الحق صاحب نے۔ ان کو فلمیں دیکھنے کا بھی بڑا شوق تھا۔ ہم اسلام آباد جاتے تھے نا شوٹنگ کے سلسلے میں، تو وہاں ایک ویڈیو کی دکان تھی، وہ ہمیں بتاتا تھا کہ آج فلاں فلاں فلمیں پریزیڈنٹ ہاؤس میں گئی ہیں۔ اچھا، پروڈیوسر سرور بھٹی صاحب، بھٹی صاحب، یہ ان کی بڑی محنت ہے کہ انہوں نے اسٹے لیا کورٹ سے، اور اس اسٹے پر وہ کوئی 5 سال کے قریب چلتی رہی ہے۔ اس میں بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میرے ڈائلاگس ناصر ادیب صاحب نے لکھے۔ جی جی جی، کیا بات ہے، ناصر ادیب صاحب کے لیے بہت، میری جتنی بھی پنجابی فلمیں تھیں اس میں خاص طور پر 2 رائٹرز ہمارے پنجابی کے، ناصر ادیب صاحب اور محمد کمال پاشا صاحب، انہوں نے لکھی۔ تو ناصر ادیب صاحب نے کے ڈائلاگس میں نا میں اپنا ایک فلو میرا ہوتا تھا ڈائلاگس ادا کرنے کا، جی تو اس میں سر مجھے اجازت دیجیے، جی، میوزک ہوتا تھا۔ کدی بھنیر سپ دا وی سر چکیا ہے سونیا، تو میں اس حوالے سے ناصر ادیب کے ڈائلاگس کو یا پاشا کے بھی ڈائلاگس کو میں ذرا قطع برید کرتا تھا، سینس رہنے دیتا تھا لیکن لفظ کو آگے پیچھے کرتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ میری مادری زبان پنجابی نہیں، جی میری مادری زبان سندھی جی ہے۔ ہاں، سندھرتی سے آپ، تو بلکہ جو پہلی فلم تھی نا 4 خون دے پیاسے، مجھے پنجابی فلمیں بڑی آفر ہوتی تھی، میں انکار کرتا تھا کہ بھئی میری زبان نہیں زبان ہے، کی وجہ سے ایشو، تو آپ اپنی فلم کیوں خراب کروا رہے ہیں؟ لیکن ایک ڈائریکٹر تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ابھی کوئی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ان کا انتقال ہو گیا، الطاف حسین صاحب، وہ میرے پاس آئے کہ جی نہیں آپ کریں، جیسا بھی بولے میری ذمہ داری۔ اچھا، اس فلم میں جو 4 خون دے پیاسے تھے نا، میں اس پھر مولا جٹ پہ آتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ اس میں منور سعید بھی تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو تو الطاف صاحب نے کہا کہ جی آپ کریں، جتنے پیسے چاہیے دیں گے، اور الطاف صاحب کو ایک کریڈٹ جاتا ہے۔ ہاں، پھر منور سعید نے بھی مجھے کہا، وہ میرے پاس آیا کہ یار میں تو شستہ اردو بولنے والے خاندان میں سے ہوں، جان ایلیا کی فیملی تھی وہ، تو میں، ہاں جان ایلیا اور رئیس برووی اور یہ جو سارے، تو میں پنجابی فلم کر رہا ہوں، تو آپ کی سندھی زبان تو پنجابی کے قریب قریب ہے۔ ہاں، تو اس میں جو میری کمزوری تھی زبان کی، اسی کو آپ نے طاقت بنا دیا، سٹائل بنا دیا۔ اس کو میں نے، جہاں میں اگلا لفظ بھول جاتا تھا، پک نہیں ہو پاتا تھا، تو وہاں میں ایکسپریشن سے کور کرتا تھا، ٹھیک ہے، یا لافٹر سے کور کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس بیچ میں یاد کر لیتے تھے، تو اسی لمحے میں اگلا لفظ جو ہے پک کر لیتا تھا، تو پھر وہ ایک سٹائل بن گیا۔ پھر جب راہی صاحب کا آمنا سامنا ہوا نا، تو راہی صاحب مجھ سے سینئر تھے اور وہ اسٹیبلش تھے پہلے سے، نہ صرف پنجاب میں بلکہ پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر۔ وہ لاؤڈ بولتے تھے، اور لاؤڈزم آپ جانتے ہیں پرفارمنگ آرٹ نہیں ہے، لیکن یہ راہی صاحب کا کمال تھا کہ انہوں نے اپنے لاؤڈزم میں اپنی آڈینس کریٹ کی ہوئی تھی۔ وہ اگر دھیما بولتے تھے تو پسند نہیں کیے جاتے تھے، لاؤڈ بولتے تھے تو کلیپ ہوتی تھی۔ تو جب رائی آئے تھے بڑک نہ ہوئے کی گل، جب جے نہ دس دیتا تے تینوں تاپ چڑھ جائے گا۔ گج دے بڑے نے پر بس دا کوئی نہیں، بس پیا تے نک نک ڈب جائے گا۔ جب آمنا سامنا ہوا تو میں سوچتا رہا کہ یار یہ شخص تو، حالانکہ 2 آرٹسٹ جب کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو پرفارمنس میں ایک دوسرے پر سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں کہا یار یہ اونچا، میں بھی اگر اس سے اونچا بولوں بول سکتا تھا،
لیکن میں ہوٹ ہو جاؤں گا کیونکہ وہ تو پہلے سے اسٹیبلشڈ ہے. پھر میں نے کیونکہ میری بنیادی طور پر جو تربیت ریڈیو کی ہے, ٹھیک براڈ کاسٹنگ, تو میں نے پھر اس کو استعمال کیا ٹھیک. کہ وہ لاؤڈ بول رہا ہے کہ ہوئے نٹو, تو میں اس کے جواب میں اسماعیل دے کے نوایا ہے سونیا, نوایا ہے سونیا. پھر یہ نوایا ہے سونیا جو ہے نا, مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ جی آپ کا یہ, حالانکہ یہ کیا ہے یار, 2 لفظ ہیں, 2 لفظ ہیں, کون سا میں نے کوئی توپ چلا دی. کیا بات ہے, لیکن جو آج بچے بھی یہ مجھ سے یہ ڈائلاگ پوچھتے ہیں, تو وہ اس لیے ہے میرے نزدیک کہ وہ جو ماشاء اللہ کا دور تھا جس میں زبان بندی تھی, جس میں فنکاروں کو, صحافیوں کو, ادیبوں کو, شاعروں کو کوڑے لگائے جاتے تھے, کوئی بول نہیں سکتا تھا, تو ایسے ماحول میں, ایسے حالات میں ایک قیدی, وہ سرکاری آفیسر جو جیلر ہے, اس کو جب کہتا ہے کہ نوایا ہے سونیا, تو لوگوں کو زبان تو لوگوں کی بڑھاس نکلی اور لوگوں نے کلیپ کی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے یہ فکرہ جو ہے وہ زیادہ پاپولر ہو. آپ بہت جمہوریت پسند ہیں. ابھی میں کراچی میں تھا تو مجھے یاد ہے ایک میری نظم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, جالب صاحب کے اوپر پروگرام تھا, تو آپ بھی اس میں شریک تھے, تو جالب صاحب سے بھی دوستی رہی آپ کی؟ بہت. میں جالب کا عاشق تھا, وہ میرے عاشق تھے, کیونکہ جالب کا زمانہ میں بھی سچ بولتا تھا, تو جالب صاحب تو تھے ہی سچ, ان کی ساری شاعری سچ پر مبنی ہے, مزاحمتی شاعری. وہ زمانہ جب اب تو ہم لاہور کراچی میں چلے گئے ہیں, فلم انڈسٹری تقریباً بند ہو چکی ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ کسی حکومت نے بھی اس طرف دھیان نہیں دیا فلم انڈسٹری کی طرف, سوائے ایک دور کے, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تھا, کہ جنہوں نے باقاعدہ ادارہ بنایا تھا نیف ڈیک کے نام سے, فلم ڈیولپمنٹ کارپوریشن, جس کے تحت فلمیں بھی بنی اور سینما گھر بھی تھے, بڑے پیمانے پہ ایوارڈز ہوتے تھے. اس کے بعد فلم جو ہے نا زوال آتا گیا, کسی نے, بلکہ میں یہ بھی شاہ جی بتا دوں, جیسے ریاست کے 4 ستون کہتے ہیں جی, پارلیمان, جوڈیشری, اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا, ریٹن اور الیکٹرانک میڈیا. ایک 5واں ستون بھی ہے, دیٹ از آرٹ اینڈ کلچر. بہت اچھا, بالکل درست. آرٹ اینڈ کلچر ہی کے ذریعے پاکستان کی شناخت ہوتی ہے دنیا میں, بالکل درست. اور اس میں فلم انڈسٹری کی بڑی اہمیت کی حامل ہے. اور میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قریشی صاحب, کہ آرٹ اینڈ کلچر جو ہے وہ اتنا اہم ستون ہے کہ وہ معاشرے میں امن بھی لے کے آتا ہے, برداشت بھی لے کے آتا ہے, اور کریٹیوٹی کو بھی جلا دیتا ہے. مختلف شعبوں میں کیسے ویلیو ایڈیشن کرنی ہے, کیسے کریٹ کرنا ہے کچھ, اس کی بھی تربیت کرتا ہے. مجھے آپ اجازت دیجئے تو یہیں سے آ کے ہم کنٹینیو کریں گے اور آپ سے مزید کچھ سیکھنا بھی چاہیں گے اور جاننا بھی چاہیں گے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں لیجنڈری مصطفیٰ قریشی صاحب, ون اینڈ اونلی مصطفیٰ قریشی صاحب. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست.